بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم 108، وفي هذا الدرس سندرس شكاوى الطلاب إلى المعلم. الطالب كيف يشكو؟ ما هي الجمل التي يستخدمها ويستعملها في الشكوى؟ فنتعلم هذه الجمل ونحن في بيئاتنا وفي مناطقنا وفي مدارسنا نحتاج إلى هذه الأمور. لا بد أن نعبر بالعربية ونتكلم بالعربية. فما هي الجمل المختصة والمتداولة في هذا الموضوع؟ فتعالوا نأخذ هذه الجانب. بسم الله الرحمن الرحيم. شكاوى الطلاب إلى المعلم. الطلبة يشتكون أو يشكون إلى المعلم. يوصلون الخبر. أوصل يوصل خبر پہنچانا. يوصلون الخبر إلى الأستاذ. فيقول أحدهما: عفوا يا معلمي، هذا ضربني بشدة. اس نے مجھے بہت زور سے مارا. ضربني بشدة. فقال: لما ضربته؟ قل له اعتذر إليك. اب ان سے کہو جن کو آپ نے مارا ہے مضروب سے. انت ضارب وهو مضروب. فقل للمضروب اعتذر إليك. میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو. عما، اس چیز کے بارے میں. بدر منی، صدر منی، جو مجھ سے صادر ہوا. صدر، صادر ہونا. بدر منی، صدر منی. اعتذر إليك عما بدر مني. أنا ضربتك فاعتذر معذرة وعفوا. اعف عني، مجھے معاف کر دو. ثم جملہ بعد: یا شیخ هذا صفعني. اس نے مجھے تھپڑ مارا. صفع، تھپڑ مارنا، وضرب، مارنا. هذا صفعني فآلمني. اس نے مجھے تھپڑ مارا تو مجھے بہت اس نے تکلیف دی. علم دیا، درد دیا، بہت زور سے مارا ہے. علم. فآلمنی. فقال: اما تستحی، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یا لکعو، اے کن ذہن. یا لکعو، اے یعنی کہہ سکتے ہیں گٹھیا، ایک گٹھیا آدمی، ایک گٹھیا انسان. اما تستحی، استحیا یستحی، حیا کا ہونا یا شرمانا. استحیا الرجل، آدمی شرمایا. انا لا استحیی، میں نہیں شرماتا. طیب. وهو لا يستحیی من الحق، من ان یقول حقا، وہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. فقال: اما تستحیی، کیا آپ نہیں شرماتے؟ یا لکعو، اے گٹیا. تصفع اخاک، آپ تھپڑ مارتے ہیں اپنے بھائی کو. تصفع اخاک. یا معلمی لقد لطمنی هذا بقوة. لطم، یہ بھی چانٹا ہے، یعنی چانٹا مارنا یا تھپڑ مارنا ایک ہی چیز ہے. طیب. صفع و لطم. لیکن صفع جو ہوتا ہے نا، یہ گدی پر مارنا. گدی پر مارنا صفع، یا کنپٹی پر مارنا صفع. اور لطم یہ چمانٹا مارنا، یعنی منہ پر مارنا، چہرے پر مارنا. لطم. صفع گدی پر مارنا یا کنپٹی پہ. لطم علی الوجہ. یہ هذا بقوة. اعتذر الیہ، اس سے معذرت کرو. اعتذر، اعتذر الامر منہ. اعتذر، معذرت کرو. یا ولد، ان سے معافی مانگو. ولا تلطم احدا مرة اخرى، اور کسی دوسرے کو کبھی بھی نہیں مارنا، کسی کو بھی آپ تھپڑ نہیں ماریں گے. فقال: عفوا یا شیخ، معاف کرنا ہمارے استاد. احد الطلاب غمزنی من خلفی. ایک طالب علم نے مجھے اس طرح سے، یعنی انگلی کی پیچھے سے. انگلی سے مراد یعنی میری جو پیٹھ ہے، ٹھیک ہے، یا جسے ہم کہتے ہیں پیٹ یا بغل، یہاں مجھے ایسے انگلی دبوچی زور سے. اس کو غمز کہتے ہیں. یعنی کسی کو بھی آپ انگلی اس کے پیٹ پر رکھ دیں، اس کے گردن پر انگلی رکھ کر دبا دیں. هذا احد الطلاب غمزنی من خلفی. پیچھے سے مجھے کسی طالب علم نے زور سے یعنی انگلی کی اور مجھے دھکیلا. فقال: یا اولاد، اے بچوں.
لا یغمزنہ احد، کوئی بھی اسے یعنی دبوچے گا نہیں، کوئی بھی اسے نہیں دبوچے گا، واللہ عالم۔ لا یغمزنہ، ٹھیک ہے پیچھے سے۔ فقال عبارۃ اخری و جملۃ اخری هذا دفعنی بشدہ، اس نے مجھے زور سے دھکا دیا، دفع یدفع دھکا دینا، هذا دفعنی بشدہ، اس نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ الیس فیک شفقہ، کیا آپ میں شفقت نہیں ہے، علی اخیک، اپنے بھائی کے اوپر، اپنے بھائی کے ساتھ آپ خیر خواہ یا ہمدرد نہیں ہیں، شفقت نہیں کرتے۔ لماذا دفعتہ بشدہ، لا تدفعنہ، آپ ضرور بالضرور دھکا نہیں دیں گے، مرۃ اخری، دوسری مرتبہ۔ انتم تعرفون نون تاکید الثقیلہ، لا تدفع، دھکا نہیں دو گے آپ، لا تدفعن، آپ ضرور بالضرور دھکا نہیں دو گے دوسری مرتبہ۔ ثم بعدہ عندنا عبارۃ اخری و جملۃ اخری هذا یدغدغنی دائما، هذا یدغدغنی، یہ مجھے یعنی تنگ کرتا رہتا ہے، اور دغدغہ کے معنی میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں هذا یزعجنی، یہ مجھے تنگ کرتا ہے، ازعج یزعج، ودغدغ یدغدغ، یعنی احیانا یجرنی من ثیابی، احیانا یسحب قلنسوتی، احیانا یدفعنی، احیانا یقیمنی، مثل هذا، یعنی یہ مجھے کپڑوں سے پکڑ کے کھینچتا ہے، تو کبھی کیا تو کبھی کیا، فهذه دغدغۃ و ازعاج۔ فقال کف عنہ، اسے چھوڑ دو، کف امتنع، کف معناہ امتنع، منع ہو جاؤ، امتنع عنہ یا ولد، اس سے، دعہ، اسے چھوڑ دو، اترکہ، وشأنہ، اور اس کے حرکات سکنات، اس کے کام کاج، دعہ، اسے چھوڑ دو، وشأنہ، اور اس کی شان کو بھی، شان سے مراد اس کے افعال اور اعمال کو بھی چھوڑ دو، ولا تدغدغہ، اسے تنگ نہ کرو۔ هذا مسکنی، اس نے مجھے پکڑا ہے، من تلابیبی، میرے گریبان سے، گریبان سے پکڑنا، هذا مسکا یعنی پکڑنا، هذا مسکنی، انا مسکت السارق، میں نے چور کو پکڑا، مسکت السارق، چور۔ الشرطی مسک الطارق، مسک السارق، پولیس نے چور کو پکڑا۔ هذا مسکنی من تلابیبی، میرے گریبان، لما فعلت، آپ نے کیوں ایسا کیا، لما فعلت، هذا یا ولد، آپ نے ایسا کیوں کیا، سامحک اللہ، اللہ تجھے معاف کرے، سامحک اللہ، سامح کما درسنا تسامحنا، ایک دوسرے کو ہم نے معاف کیا، سامحک اللہ، اللہ تجھے معاف کرے۔ ثم بعدہ جملہ هذا قرصنی، هذا قرص یعنی چونڈی لگانا، یعنی ناخن سے، ناخن سے کسی کی کہل کو، کسی کے چمڑے کو، کسی کے بدن کو اس طرح سے نوچنا کہیں گے یا چونڈی کہیں گے۔ هذا قرصنی بشدہ، بہت زور سے، فآذانی، مجھے اس نے تکلیف دی، مجھے اذیت دی، آذانی۔ لا توذی فلان، انتم درستم فی الحدیث لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ فلا یؤذی احد احدا، کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے گا، لا یؤذی احد احدا، فهذا معناه هنا هذا قرصنی، طیب، بالاظافر بشدت، فآذانی، اور مجھے اس نے تکلیف دی، اذیت دی۔ فقال ابتعد عن هذه العادة، ابتعد یعنی اترک هذه العادة، وابتعد، واجتنب، اجتناب کرو، اجتنب عن هذه العادة، طیب، هذه عادتك یا ولد، ولا تقرص احدا، کسی کو بھی آپ ناخن سے نہیں کاٹیں گے۔ ثم عبارہ و جملہ عندنا جدیدہ، هذا فتل اذنی، هذا فتل اذنی بقوت، اس نے میرے کان کو یعنی دبوچا یا گھمایا، جس طرح ہم اگر دو انگلیوں سے کسی کے کان کو پکڑتے ہیں تو اس کو گھماتے ہیں، اس کے گوشت کو تکلیف دیتے ہیں۔ فہذا فتل، فتل یفتل، کسی چیز کو پکڑ کر انگلیوں میں گھمانا، چمڑے کو گھمانا، بقوت، شدت کے ساتھ، فاوجعنی من الوجع من الالم،
مجھے اس نے تکلیف دی، وجع دی۔ فقال حتام تبقى على هذا الحال، حتام کب تک، کب تک آپ اس حال میں رہیں گے اور ایسا کریں گے؟ حتام تبقى من بقا یبقی، کب تک آپ اس عادت پر برقرار رہیں گے، اس کام کو نہیں چھوڑیں گے؟ على هذا الحال، على هذه الكيفية یا ولد۔ ثم بعده هذا جر شعری بشدہ، جر یجر کھینچنا، طیب هذا جر اس نے میرے بالوں کو کھینچا، بشدت زور سے، لا تفعل هذا یہ مت کرو، وإلا ضربتك وگرنہ میں تمہیں ماروں گا، لا تجرن شعر طالب آپ ہرگز ہرگز یا ضرور ہرگز نہیں کھینچیں گے کسی طالب علم کے بال، عفوا یا معلمی هذا اسقطنی علی الارض اس نے مجھے زمین پر گرایا یا دے مارا، طیب هذا اسقط، سقط گر جانا، سقط الرجل الضعیف ضعیف آدمی کمزور آدمی گر گیا، اما اسقط گرا دینا، اسقط اسقطہ علی الارض اس کو گرایا ہے زمین پر، فاسقط گرا دینا۔ استحی یا ولد اے لڑکے شرم کرو، نحن درسنا فوق استحیا یستحیی، استحی شرم کرو یا ولد اے لڑکے، ولا تتجاسر علی احد کسی پر بھی جرت نہ کرو، لا تتجاسر ای لا تکن الى هذه الدرجة جاسر وكذلك قاهر وغالب على احد وان تكون جريئا جدا اتنے جری نہ بنو، لا تکن جریئا جدا۔ فقال هذا لکمنی اس نے مجھے مکہ مارا، یا شیخ بقوہ زور سے، یا استاذ فعالمنی مجھے بڑی تکلیف پہنچی، لئن فعلتها مرة اخرى اگر اس طرح آپ دوبارہ کرو گے، لترین منی تو آپ مجھ سے دیکھو گے، ما تکرہو جو آپ ناپسند کرتے ہو، لترین منی آپ مجھ سے دیکھو گے میں آپ کی کیا حالت کرتا ہوں، میں آپ کو کیا کر دوں گا، فلترین آپ دیکھو گے، منی مجھ سے، ما تکرہو الذی تکرہو جو آپ ناپسند کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ مارنا، میں آپ کو بھی مار دوں گا، یعنی آپ کی بھی پٹائی کروں گا۔ لئن فعلتها مرة أخرى لترین منی ما تکرہو، ثم هذا لوا یدی اس نے میرے ہاتھ کو مروڑا، لوا یلوی مروڑنا، اس نے میرے ہاتھ کو مروڑا، ففدعت، ففدعت تو اس میں یعنی موچ آ جانا یا اس طرح سے نا ہاتھ میں درد ہو جانا، ففدعت، لا تلوی ید احد کسی کے ہاتھ کو بھی نہیں موڑنا، وإلا أعاقبتك وگرنہ میں آپ کو عقاب، عقاب کہتے ہیں سزا کو، عقاب اور جزا، وإلا أعاقبك میں آپ کو سزا دوں گا۔ هذا كسر قارورتی اس نے میری بوتل کو توڑا، هذا كسر قارورتی، لما کسرتها آپ نے کیوں توڑا، یا ولد اے لڑکے، اما تخشى اللہ کیا آپ اللہ سے نہیں ڈرتے، هذا خمشنی اس نے مجھے اسی طرح میں نے کہا تھا کسی کی کھال کو پکڑ کر کھینچنا، فی وجہی یا نوچنا بول دیں، ہاں هذا خمشنی فی وجنی کیونکہ القطۃ بلی جو ہے، القطۃ تخمیش بلی جو ہے وہ نوچتی ہے، القطۃ تخمیش، اسی طرح هذا خمشنی اس نے مجھے نوچا، فی وجہی میرے چہرے کو، باظافرہ الحادہ اپنی تیز دھار والے ناخنوں سے، ناخن بہت اس کے تیز تھے، اس نے مجھے نوچا۔ فقال یا اخی لما خمشتہ کیوں اس کو آپ نوچ رہے ہو، اقط انت کیا آپ بلی ہو، اقط هل قط انت کیا آپ بلی ہو، لا تخمش وجہ احد ابدا کسی کے چہرے کو بالکل بھی نہیں نوچنا چاہیے، لقد عضنی بشدہ اس نے مجھے چک لگایا، چک لگانا، لقد عضنی بشدہ هذا الطالب اس نے مجھے چک لگایا بہت زور سے اس طالب نے، لما عضضت اخاک عض یعض لما عضضت آپ نے کیوں چک لگایا اپنے بھائی کو، الیست فی قلبک رحمہ کیا آپ کے دل میں رحمت نہیں ہے، رحم نہیں ہے، کیا آپ کے دل میں رحم نہیں ہے کسی کے اوپر، کیوں اتنے شدید ہو، سخت مزاج ہو،
اور سختی کرتے ہو. فقال عفوا یا معلمی، معاف کرنا، هذا وخزنی بالقلم، اس نے مجھے قلم سے یعنی قلم اٹھا کے کسی کے پیٹ میں گھونپ دینا یا مار دینا. هذا وخز، ٹھیک ہے، کانٹا اٹھانا اور کسی کے چبو دینا، ہاں چبونا. آپ سوئی اٹھائیں، سوئی یقال لسوئی ابرتن، ابرہ. هذا وخزنی بالابرہ، اس نے میرے جسم میں سوئی کو چبویا، وخزا چبونا. هذا وخزنی بالقلم، قلم چبورا. اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اتق اللہ یا ولد، اللہ سے ڈرو. ولا تؤذی اخاک المسلم، اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف اذیت نہ پہنچاؤ. ولا تخزن احدا، اور کسی کو بھی آپ اس کو یعنی نہیں چبوئیں گے، کسی میں بھی کوئی چیز. ولا تخزن احدا. هذا يكفي ان شاء الله. هذا اسلوب او كانت الجمل تتعلق بالشكاوي الطلاب الى المعلم، فنراجع مرتين ثلاثة ثم نقرأ هذه الكلمات الجديدة، وهي مفيدة جدا لأن الأفعال متنوعة ومختلفة وكثيرة. والسلام عليكم.